6 مارچ 2014، صحیح مسلم حدیث نمبر 2840۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عام طور پر لوگ سبب نزول کو اہمیت دیتے ہیں، اور بلا شبہ سبب نزول کی اہمیت ہے، لیکن میرے تجربے کے مطابق سبب نزول صرف وہی نہیں ہے جو روایت میں آ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہو یا حدیث، دونوں کے معاملے میں سبب نزول کی ایک سے زیادہ قسمیں ہیں۔ یعنی ایک ہے مذکور سبب نزول، اور ایک ہے قیاسی سبب نزول۔ قیاسی سبب نزول یعنی آپ کو متن کو پڑھ کر کے یا ٹیکسٹ کو پڑھ کر کے قیاس کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بات آپ نے کب کہی ہوگی، یا قرآن میں یہ آیت کب اتری ہوگی۔ تو مذکور سبب نزول تو بہت کم ہے، اس لیے صرف مذکور سبب نزول پر اگر ہم بس کریں تو آیتیں و حدیثیں زیادہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسے میں نے دیکھ ایک قیاسی سبب نزول ہے، اور وہ حدیثوں کو یا قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلا یہ جو حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کو لے کر میں بہت سوچتا رہا، تو میری عقل نے اس کو نہیں مانا کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں گے، وہاں آپ نے یہ کہہ دیا ہوگا۔ یہ غیر فطری بات ہے کہ آپ نے حجرے میں بیٹھے ہوئے یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اس طرح نہیں کہہ دیا ہوگا۔ کہ اصل میں نے سمجھا کہ آپ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں چل رہے ہوں گے، اور راستے میں کہیں آپ کو یہ نظر آیا ہوگا کہ چڑیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ دانہ چگ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ہوگا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کے مانند ہوں گے۔ ایسی مثلا ایک حدیث میں ہے کہ مثل المؤمن کمثل الخامہ، مومن کی مثال نرم پودے جیسی ہے۔ یہ بھی میرا قیاس ہے کہ آپ کہیں سفر میں ہوں گے، کہیں بیٹھے ہوں گے باہر کھلی جگہ پر، اور وہاں پر کوئی پودا ہوگا، کوئی گھاس ہوگی، ہوا چلی ہوگی، وہ پودا ہلا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مومن پودے کے مانند ہوتا ہے، ان میں تو اکڑ نہیں ہوتی اس میں۔ تو یہی معاملہ ہے اس حدیث کا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس حدیث کی شرح میں کئی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ چڑیا کے دل میں کوئی حقد، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی شکایت، کوئی نگیٹو تھاٹ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے نیچر میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ مثلاً چڑیا کہیں ہے، کچھ وہ کھا رہی ہے، اس کا کچھ غذا وہاں پر ہے، کچھ کھا رہی ہے،
اب آپ وہاں پہنچے، آپ کو دیکھ کر اڑ گئی وہ، تو جب اڑے گی تو شکایت لے کر نہیں اڑے گی کہ دیکھو انہوں نے میرا کھانا گڑبڑ کر دیا، مجھے ڈسٹرب کر دیا. ایسا نہیں کریں گی. حتیٰ کہ کوئی بچہ اگر وہ کنکری پھینک دے اور اڑ جائے تب بھی وہ کوئی شکایت لے کر نہیں اڑے گی. اڑ کر جائے گی، کسی ڈالی پہ بیٹھے گی، وہاں چہچہائے گی. نہ کوئی پروٹیسٹ ہے، نہ کوئی کمپلینٹ ہے، نہ کوئی نفرت ہے، نہ کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہے. یہ ایسی چیز. تو چڑیا کی شکل میں اللہ نے ایک 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 مثال قائم کی ہے انسان کے لیے. چڑیا انسان نہیں ہوتی، لیکن اس کی زندگی میں انسان کے لیے ایک مثال ہے. وہ یہ ہے کہ شکایت کے بغیر جیو، پروٹیسٹ کے بغیر جیو، نیگیٹو تھنکنگ کے بغیر جیو. یہ ہے مثال اس کے اندر. اس میں یہ بھی جو میں نے کہا کہ قیاساً، میں نے جو کہا کہ قیاسی سبب نزول ہوتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے. یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ کے بارے میں کہ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، وہ ہر موقع پر یا ہر اوکیزن پر اللہ کو یاد کرتے تھے. کہ یہ اس واقعے میں کو اگر قیاسی سبب نزول کو شامل کریں تو ایک بہت بڑا اس میں راز کھلتا ہے، بڑی بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کو ہر موقع پہ یاد کرتے تھے. اس کے معنی کہ ہر موقع کو یا ہر اوکیزن کو آپ ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے اس سے ایک سبق لیتے تھے. پوائنٹ آف ریفرنس. تو یہاں پر دیکھیے آپ کہ چڑیا کو آپ نے ایک پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر استعمال کیا. بتانا یہ تھا کہ مومن کو یعنی ہیٹ فری ہونا چاہیے، کمپلینٹ فری ہونا چاہیے، اس کے اندر شکایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی منفی سوچ نہیں ہونا چاہیے. بتانا تو یہ تھا. لیکن ایک واقعہ جو گزرا کہ ایک چڑیا وہاں تھی، تو اس کو آپ نے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا اس بات کو کہنے کے لیے. تو اگر آپ اس قیاسی سبب نزول کے اصول کو مانیں تو اس سے حضرت عائشہ کی اس روایت کی تشریح ہو جاتی. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ کس طرح سے مختلف تجربات، مختلف واقعات، مختلف مشاہدات کو آپ پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر اس سے معرفت کا سبق لیتے تھے، تزکیہ کا سبق لیتے تھے، ایمان میں اضافہ کا سبق لیتے تھے. تو دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. چڑیا تو اگر بے شکایت جی رہی ہے تو وہ تو صرف چڑیا ہے، اس کے پاس تو انسان جیسا مائنڈ نہیں ہے. لیکن انسان جو ہے اگر وہ بے شکایت ہو جائے، اگر وہ پروٹیسٹ اور منفی سوچ سے اپنے کو خالی کر لے، رد عمل کی نفسیات سے اپنے کو خالی کر لے، تو انسان کا مائنڈ جو ہے وہ چڑیا کے مائنڈ سے ایک بڑا واقعہ اس کے اندر پیش آئے گا. وہ کیا؟ آپ کے مائنڈ کو زیادہ موقع مل جائے گا پازیٹیو تھنکنگ کا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. جب آپ کسی شکایت میں، پروٹیسٹ میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس اسٹاپ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ ناممکن ہے کہ آپ شکایت اور پروٹیسٹ کی نفسیات میں جئیں اور پھر بھی آپ کے مائنڈ میں انٹلیکچوئل پروسیس
جاری رہے. نہیں ہو سکتا ایسا. تو چڑیا اگر شکایت میں نہیں جیتی، اگر وہ نفرت میں نہیں جیتی، تو اس کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن چڑیا سے بڑھ کر انسان کے لیے اچھی بات ہے یہ، کیونکہ اس وجہ سے انسان نہ صرف ٹینشن فری ہو جاتا ہے، بلکہ جو اعلیٰ مطلوب ہے، جو سب سے بڑا جو انسان کو کی ضرورت ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، وہ اس کے لیے اس کو موقع مل جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے، ڈیویشن سے بچاتا ہے، ذہن کو ادھر ادھر الجھانے سے بچاتا ہے. بس سارا وقت اس کو، ساری توجہ اس کو اپنی لگا سکتا ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ میں. تو غور کیجیے کہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہی ہے تزکیہ کا طریقہ، معرفت لینے کا طریقہ، کہ آپ ایک شخص جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو طرح طرح کے تجربات پیش آتے ہیں، طرح طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں، طرح طرح کے صورتیں سامنے آتی ہیں اس کے. تو ان سارے اوکیزن پر اگر اس کا مائنڈ ایکٹیو ہے، اس کا مائنڈ یعنی بیدار ہے، تو کیا ہوگا؟ ہر ایسے تجربے کو وہ پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے اسے توسب کرے گا، اسے لیسن ڈرا کرے گا، اسے معرفت کی غذا لے گا. جس طرح شہد کی مکھی پھول سے نیکٹر لے لیتی ہے، ایسی زیادہ بڑے پیمانے پر آپ ہر چیز سے اپنے لیے معرفت کی غذا لیتے رہیں گے. اور جو قرآن میں ہے کہ ورزق ربک خیر و ابقیٰ، تو یہ رزق رب کیا ہے؟ یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. رزق رب جو ہے قرآن میں، یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان نے تمہارے اندر جو شعوری بیداری پیدا کی ہے، جو انٹلیکچوئل اویکننگ آئی ہے تمہارے اندر، اس کی وجہ سے ایسا ہے کہ ہر چیز میں تم کو رزق ملتا رہتا ہے، ہر چیز سے تم رزق لیتے رہتے ہو. جس طرح شہد کی مکھی پھولوں سے نیکٹر لیتی رہتی ہے. تو یہ رزق رب جو ہے کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ شعوری بیداری کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل اویکننگ. تو انٹلیکچوئل اویکننگ اگر ہوگی تو یہ لازمہ ایسا ہوگا. یہ ساری بات اس میں شامل ہے. تو اس حدیث پر آپ غور کریں تو ایک کے بعد ایک آپ کو بہت سی باتیں ملتی چل جائیں گی. پہلی بات یہ ملے گی کہ آپ کو شعوری اعتبار سے ایک بیدار ذہن ہونا چاہیے آپ کے اندر. آپ کے ذہن جو ہے وہ شعوری اعتبار سے بیدار ذہن ہونا چاہیے. پھر یہ کہ آپ کہیں بھی ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، تو آپ کے چاروں طرف مختلف قسم کے مناظر ہوں گے، تجربات پیش آئیں گے، آپ پر مشاہدات گزریں گے. ان سب کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ آپ اس میں سے کوئی رزق رب ایکسٹریکٹ کر سکیں، اس کے اندر سے کوئی یعنی ربانی سبق نکال سکیں. یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ چڑیا ہو، چاہے ایک پودا ہو، چاہے ایک گھاس ہو، کچھ بھی ہو. ہر چیز میں ایک رزق موجود ہوتا ہے. جو عربی شاعر نے کہا ہے کہ وفی کل شعین لہو آیۃ تدل علی انہ الواحد، ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی موجود ہے.
ہر چیز میں. لیکن اس کو پانے کے لیے شعوری بیداری چاہیے, یعنی اویکنڈ مائنڈ چاہیے. دنیا جو ہے بھری ہوئی ہے اللہ کی نشانیوں سے. ہر ذرہ, ہر گھاس, ہر واقعے میں نشانی ہے. یعنی شہد کی مکھی کے لیے تو پھول کے اندر نیکٹر ہوتا ہے, مومن کے لیے ہر ذرے ذرے میں ایک نشانی ہوتی ہے. ہر چیز میں, ہر چیز میں, ہر تجربے میں, ہر مشاہدے میں, ہر ذرے میں. لیکن اس کو اخذ کرنے کے لیے بیدار باس کی ضرورت ہے. تو اس حدیث میں یہ ساری باتیں ہیں. یعنی اس حدیث میں صرف چڑیا کی بات نہیں ہے, اس حدیث میں ایک پوری حکمت ہے, ایک مکمل حکمت کہ مومن کو کس طرح دنیا میں رہنا چاہیے اور کس طرح وہ دنیا سے ہر لمحہ رزق لے سکتا ہے. تو قرآن میں جو رزق ہے کہ وہ رزق رب کا خیر و اوقات, یہ صرف رسول کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ رسول کی کوئی استثنائی خصوصیت کی بات یہ ہے, نہیں, یہ مومن کی بات ہے, ہر مومن کی بات ہے. ہر مومن کو اس طرح رہنا ہے کہ وہ روزانہ ہر چیز سے رزق رب حاصل کرتا رہے. تو رزق رب بھی ایک اسوہ نبوی ہے, وہ کوئی خصوصیت نبوی نہیں ہے. تو جس طرح آپ کو مادی رزق کا معاملہ ہے, مادی رزق آپ ایک بار نہیں لیتے, بار بار آپ کو چاہیے, بار بار آپ کو کھانا ہے, بار بار پانی پینا ہے, تب آپ کا جسم جو ہے, آپ کا فزیکل باڈی جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے. ایسے ہی جو اسپریچول فوڈ ہے, جو ایمانی غذا ہے, اس کو وہی بار بار ملنا چاہیے. وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ اسی طرح ملے گی کہ آپ جو چیز بھی دیکھیں اس سے سبق کو ایکسٹریکٹ کر سکیں, اس سے ایک سبق کا جو اس میں پہلو اس کو آپ نکال سکیں. تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث جتنا آپ سوچیں گے اس میں نئے نئے پہلو آپ ملتے چلے جائیں گے, نئے نئے پہلو. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے پچھلے حصے میں, تو وہاں ایسے ہی پیش آیا کہ وہاں پر کچھ دانہ پڑا ہوا تھا, ایک کبوتر کھا رہی تھی. اتنے میں کوا آ گیا. تو کوا چونکہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, کبوتر جو ہوتی ہے اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, تو جیسے ہی کوا آیا کبوتر اڑ گئی. لیکن اڑ کے کیا کیا اس نے, جا کے شاخ پر بیٹھ گئی بہت ہی پیسفل طریقے سے. کوئی نہ شکایت, نہ کوئی پروٹیسٹ, کچھ بھی نہیں. اصل چیز ہے اس حدیث میں کہ مومن کو ہر حال میں مثبت سوچ کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے. ہر حال میں اس کو اپنی پازیٹیو تھنکنگ کو برقرار رکھنا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر شکر کا جذبہ ہمیشہ باقی رہے گا, کبھی آپ ناشکری بھی نہیں پڑیں گے. تو ایک تو اس کا پہلو معرفت کے اعتبار سے, ذاتی معرفت. دوسرا پہلو اس کا دعوت بھی ہے,
یعنی مومن کو ایک طرف دنیا سے معرفت حاصل کرنا ہے، یہ اس کی ذاتی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ مومن پر ذمہ داری ہے دعوت کی، دوسروں تک حق کو پہنچانے کی. تو اس کا بھی گہرا تعلق ہے اس مزاج سے. اگر آپ کے اندر یہ مزاج ہو کہ آپ ہمیشہ ہر حال میں مثبت سوچ پر قائم رہیں، منفی حالات پیش آئیں تب بھی آپ اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر لیا کریں، آپ شکایت سے، نفرت سے، غصہ سے پاک ہوں، تو کیا ہوگا؟ تب اپنے مدعو کے معاملے میں آپ بالکل نارمل رہیں گے. مدعو کے سامنے بات پیش کرنے کے لیے آپ بالکل ویل پریپیئرڈ ہوں گے. اس کے برعکس اگر آپ کے اندر منفی سوچ آ جائے، آپ کے اندر غصہ اور نفرت آ جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کبھی بھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے. دعوت کا کام کرنے کے لیے داعی کو ہمیشہ مدعو فرینڈلی رہنا پڑتا ہے، ہمیشہ مدعو فرینڈلی ذہن کو باقی رکھنا پڑتا ہے. تو وہ سبق بھی اس کے اندر موجود ہے. دنیا سے آپ کو جو معرفت کا رزق لینا ہے چیزوں سے، اس کے لیے بھی آپ کے نمونہ ہے چڑیا کی زندگی میں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دعوت کا کام کرنا ہے، اس کا بھی یہاں پر آپ کو سبق ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو یعنی اگر میں کہوں کہ طائر کلچر یا برڈ کلچر پر کام رکھیں گے تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوگی. یہ جو صفت بتائی، یعنی چڑیا کی صفت بتائی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں طائر کلچر یا برڈ کلچر. تو برڈ کلچر جو ہے بہت ہی اہم ہے انسان کے لیے. ایک ایسی شخصیت بنانے کے لیے، انسان کے اندر ایک ایسی شخصیت بنانے کے لیے جو اس کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہو، یعنی معرفت کے حصول کے اعتبار سے بھی اور دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے اعتبار سے بھی. تو اس حدیث میں گویا برڈ کلچر کی بات کہی گئی. یعنی حدیث کا سبق یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ برڈ کلچر کو اختیار کریں. برڈ کلچر کو اختیار کریں تو ان کا ایمان بھی ترقی کرتا رہے گا اور وہ دعوت کے لیے بھی ہمیشہ یعنی ویل پریپیئرڈ رہیں گے. تو کیسا عجیب سبق ہے جو اس حدیث میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک دنیا بنائی ہے، اس میں انسان کے سوا جو مادی چیزیں ہیں یا جو حیوانی چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل بنا دیا انسان کے لیے. ہر چیز میں ایک تمثیل ہے. انسانی بیہیویئر کے لیے حیوانی زندگی میں یا سورج اور چاند میں، ستارے اور سیارے میں مادی تمثیلات قائم کر دی گئی. تو یہاں پر چڑیا کی زندگی میں ایک تمثیل قائم کر دی گئی. وہ تمثیل کو ہم کہیں گے برڈ کلچر. تو برڈ کلچر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایمانی کلچر کیا ہونا چاہیے. برڈ کلچر کو آپ جتنا زیادہ سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمانی کلچر کیا ہونا چاہیے. اور چونکہ آپ انسان ہیں تو آپ مزید اضافے کے ساتھ برڈ کلچر کو اپنائیں گے. چڑیوں میں جو برڈ کلچر ہے وہ تو بہت محدود معنی میں ہے، کیونکہ ان کا ذہن محدود ہے، ان کی عقل محدود ہے. لیکن انسان جب اس کو اختیار کرے گا برڈ کلچر کو،
تو وہ زیادہ وسیع معنی میں اس کو اختیار کرے گا. تو چڑیوں کی شکل میں برڈ کلچر ایک بہت ہی محدود دائرے میں ہوتا ہے، لیکن انسانی کی شکل میں برڈ کلچر جو ہے بہت زیادہ اس کا دائرہ بڑھ جائے گا. ساری کائنات، ساری انسانیت، زندگی کے تمام معاملات اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو کیسی عجیب بات ہے جو اس چھوٹی سی حدیث میں بتائی گئی ہے، لیکن ایسا بات ہے سوچ کے معلوم ہوتی ہے. یاد رکھیے، کسی حدیث یا آیت میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ تو بہت ہی، صرف ترجمے کو اگر آپ جانیں تو بہت کم باتوں کو جانیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ لکل آیت منہا زہر و بطن، ہر آیت کا ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر آیت کا ایک لٹرل مفہوم ہے، اور دوسرا اس کا یعنی گہری اس کے اندر جو بات ہے وہ ہے. تو یہی حدیث کا معاملہ بھی ہے، یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے کہ ایک ظاہری مفہوم ہے جو ترجمے سے آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک 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 ڈیپر مفہوم ہے، ڈیپر مفہوم، وہ غور کرنے سے سمجھ آتا ہے. تو جب اس حدیث پہ آپ غور کریں گے تو اس میں تو معنی کا سمندر ہے، معنی کا سمندر. حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، چاہے ایک ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، ایک چونٹی ہو یا چڑیا ہو، اس کو انسانی بیہیویئر کے لیے ایک تمثیل بنا دیا ہے. تمثیل، یہ ایک تخلیق کا حصہ ہے. یہ اسی کی طرح رسول اللہ نے اشارہ فرمایا، رسول اللہ نے اشارہ فرمایا وقت میں اس کو آپ فطرت سے جوڑیے، فطرت سے، نظام فطرت سے. یعنی آپ نے بتایا کہ فطرت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنا، اس فطرت کے نظام میں اس طرح کی تفصیلات قائم کر دی گئی ہیں کہ تمہارے لیے چڑیا میں بھی سبق ہے، ہر چیز میں سبق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایک حدیث کو لے کر اگر اپنی سوچیں تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے کافی ہو جائے. صرف چڑیا کو غور کر کے اگر وہ برڈ کلچر کو دریافت کرے تو یہی ایک واقعہ اس کے لیے پوری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا، پوری زندگی کی اصلاح کے لیے. برڈ کلچر چڑیا کے لیے تو محدود ہے، لیکن انسان کے لیے تو لامحدود بن جائے گا. یہی طریقہ ہے اصلاح کا، یہی طریقہ ہے تزکیہ کا، یہی طریقہ ہے یعنی معرفت کا، یہی طریقہ ہے ایمان و اضافے کا. یہ سب چیزیں اسی کے یعنی ذیل میں آتی ہیں. تو کیسی عجیب یعنی بات ہے، یعنی اس میں تخلیق کتنا جامع ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی اس میں سمجھ آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ کس طرح سے ہر واقعے سے یعنی سبق لیتے تھے، معرفت کی غذا لیتے تھے، یہ بھی اس میں ملتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس نظر سے چیزوں کو دیکھیں اور توسم کا، اسی کو توسم کہا گیا. جو قرآن میں جو توسم ہے وہ یہی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنے ایمان کی غذا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.